ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سورج اس کے بسترے کے اوپر اس کے وجود پر طلوع ہوتا ہے، تم اسے رائے صاحب کو، ملک صاحب کو، روزہ انور سے کملی والا اسے کائنات کا سب سے بڑا بغیرت کہہ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا ایک اور بیان، سماعت فرمائیں۔ فرمایا ان لوگوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں اور جا کے بستر سمیت اس کے وجود کو جلا دوں۔ شہادت حسینی کا مقصد سجدہ ہے۔ پورا ملتان شہر بھرا پڑا ہے حضرت حسین کی شہادت کے پیغامات سنائے جا رہے ہیں، مقصد بھی تو بتلاؤ کہ آخری وقت کے اندر فصل کاٹتا گیا کہ نماز کے سجدے کرتا گیا۔ اب یہ تو اللہ کے نبی کی نظروں میں ہے، تیرے بلاوے پر 4 مرتبہ کوئی نہیں آتا تو کہتا چھڈو دفع کرو، وہ انسان تھوڑی ہے۔ الہ العالمین نے فجر کے وقت بلایا نہیں آیا، ظہر کے وقت بلایا نہیں آیا، عصر مغرب عشاء میں حی علی الفلاح کی آواز بلند کر کے کہا پھر بھی نہ آیا، عشاء میں نہیں آیا۔ جب 5 مرتبہ نہیں آیا فرشتے کہنے لگے الہی انسان ہے، پروردگار عالم کہتا ہے تم انسان کہتے ہو، میں تو اسے جانور بھی نہیں مانتا ہوں۔ مولوی صاحب بھی اپنے پاس سے بات کہہ دیا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں خدا کا قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا پہن کر، میری نعمتیں حاصل کر کے جو مجھے پہچان نہ سکا، تم اسے انسان کہتے ہو کالانعام، میں تو اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں۔ جسے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی عادت نہ ڈلی، جسے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کا موقع نہ ملا، تو اسے انسان کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل انعامی بل ہم اغل، وہ تو کتے اور خنزیر سے بدتر ہے۔ مسلمانوں مال چلا جائے چھوڑ دینا، گاہک دکان پر آئے چلا جائے سودا چھوڑ دے، گلا نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر نماز کا سجدہ چھوڑتے ہو تیرا میرا کلیجہ تو اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ روزہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور دنیا والوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک سرما نہیں، نماز کا سجدہ ہے۔ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک، میرے کلیجے کو سکون پہنچانا چاہے وہ نماز کے سجدوں سے میرے کلیجے کو سکون پہنچائے۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، دیکھا اپنی آنکھیں مبارک بند کر کے مر رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ فرمایا امت نماز نہیں پڑھتی، اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں تو ایک ہی رٹ آتی ہے، اللہ نبی وارث سرکار قبر چاون گئے اور کہہ دیں گے چھڑ دیو میں تے میرا ہے بس۔ اور آپ کا بھی عدد جو بیٹھے ہوں گے یہ نظریہ ہوگا۔ تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر مبارک ہو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا، دنیا کے اندر لڑانے والوں کی کمی نہیں، جوڑنے والوں کی کمی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے جوڑنے والوں میں سے بنا دے، لیکن میرے عزیزو اس جوڑ کا مطلب یہ نہیں میں حق کو ہی چھوڑ دوں، میں حق کو باطل میں تمیز کرنا چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر ممبر نہیں ہوگا، برسر اقتدار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اعلان کرتے رہیں گے۔ دعا کرو اللہ حق پر قبر میں جانے کی، حق سنتے قبر میں جانے کی تجھے مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، زندگی کے اندر مال کا سودا کر لیو، مکان جائیداد کا سودا کر لیو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، کیونکہ قبر میں مکان جائیداد نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ جانور کہتا ہے انسان کو کہ ہے ہی نہیں، انسان کا بچہ ہے ہی نہیں، جانور ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر حسین سننے کے لیے ہمیں آپ کو نماز کا عادی بننا پڑے گا۔
वगरना मेरे अजीजों तो घंटे का जिक्र हुसैन तेरी मेरी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर मेरे अजीजों आप मैं इस भरोसे पे बैठे हैं कि अल्लाह नबी क़यामत के दिन बाँ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो ये भरोसा तो हजरत हुसैन को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो सैयदा ज़ैनब को रखना चाहिए था, ये भरोसा तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखना चाहिए था। मेरे अजीजों 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों जख्मों से चूर चूर है, पेट फटा पड़ा है और आंतों से मेरे अजीजों खुराक बाहर निकल रही है। हजरत अली हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुलाकात के लिए आए। हजरत हसन की आंखों में आंसू और जिस्म पे खून देखा। हजरत अली कहने लगे उमर लगता है मौत के डर की वजह से रोने लग गया। कहने लगे अली तेरा खुदा भला करे, भला उमर मौत के डर की वजह से नहीं रोएगा, बल्कि उमर तो इस वजह से रो रहा है पता नहीं उमर के साथ मरने के बाद क्या किया जाएगा। जिसे बार बार कहा गया मेरे बाद कोई नबी होता तो ताजे नबूवत तेरे सर पे सजता। बदर के मैदान में कहा गया लौ नुज़िला अज़ाबुम मिनस समाई मा नजा मिनकुम गैर उमर व साद। अगर खुद तेरी राय पर अगर अमल न किया जाता ये तो अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया, तो अगर आसमान से अजाब नाजिल होता तेरे और साथ के अलावा दुनिया के अंदर कोई ना बचता। ये कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे अजीजों घर तशरीफ ले आए, मासूमाना अंदाज है, परेशान होकर बैठे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया उमर क्या बात है, आज हवाइयां तेरी आवाज वक्त है, आज तेरा रंग बदला बदला लग रहा है। क्या लगे कमली वाले आप, घर आपका, मकान आपका, हरम आपकी, घरवाली आपकी, इज्जत वाली आपकी, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगा। उमर कौन होता है तेरे घर के अंदर वो दाखिलत करे? जो घर खुदा के हुक्म से चलता है उमर की राय वह क्या करेगी? हुजूर ने फरमाया उमर बता क्या बात है। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के पाक पैगंबर, तेरे घर के अंदर कभी कोई साइल आता है, तेरे घर के अंदर कभी कोई फकीर आता है, तेरे घर के अंदर कोई हाजतमंद आता है, तेरे घर के अंदर कोई जरूरतमंद आता है, आकर आपसे कपड़े लत्ते का सवाल करता है, पर्दे का हुक्म नहीं आया। रहमत वाले नबी तेरी बीवियां कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, उमर की गैरत गवारा नहीं करती किसी गैर महरम की निगाह तेरी घरवाली के चेहरे पर, उसके लिबास पर, उसकी पैर की जुत्ती के ऊपर पड़ जाए। हमारी इज्जत बात कर। उस वक्त हजरत ज़ैनब कान लगा के सुन रही थी। अच्छा उमर देखेंगे, अम्मा ज़ैनब सामने आ गई। ख़ातिमुन नबिय्यीन है, सारे नबियों के सरदार हैं, वहाँ मेरे अजीजों घर वाले भी हैं, शौहर भी हैं और बेटी के बाप भी हैं। चढ़ गई अम्मा, अजी क्या बात है, उमर को इतनी अल्लाह शरी दे दी, उमर को इतना अपने आप में फ्री कर लिया, हमारे घर में मुदाखलत करने लगे। ए हुआ क्या लाडली? कहने लगी होता कौन है, नबी आप और शरीयत आप पर उतरी, उमर कौन होता है? मेरा पाक पैगंबर, अगर तेरी गैरत गवारा करती है तो उमर की गैरत क्यों नहीं गवारा करती? और कोई आए जाए क्या हमारी इज्जतों पर या हमारे पे भरोसा नहीं है? हम आम औरतें, किसी की इतनी जुर्रत कि हमारे पर निगाह उठावेगा, खुदा नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म लेके आ जाते हैं, ज़ैनब तो सच्ची बात कर रही है, जो आंखें नहीं उठाए, आंख की पलक उठाएगा उसका डेला निकाल के बाहर रख दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों हजरत उमर के मर्तबे को बतलाना था, पता था 1400 साल के बाद गलियों में, चौराहों में, कोनों में, खोचों में, कोने खोचे के अंदर, मकानों के अंदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे उंगली उठाई जाएगी। परवरदिगार आलम ने अल्लाहु अकबर नबी के घर में नबी के उमर की बात को मनवा दिया। मेरे अजीजों सैयदा ज़ैनब अपनी जगह कह के बैठ गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह कह के चले गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, कहने लगे इनकार करूं तो उमर नाराज हो जाएगा, अगर इधर इनकार कर दूं तो मेरे घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने अजीब फैसला फरमा दिया, मकाम उमर को भी बचा दिया, तेरे घर की खैरत को भी बचा दिया है। क्या हुआ? या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अपनी घरवालियों से कह दो, अपनी बेटी से कह दो, अल्लाह कह रहे आज के बाद घर हो या बाहर हो, अल्लाहु अकबर नंगा सर करने की, चेहरा खुला रखने की इजाजत नहीं है। अगर उमर की गैरत तेरे चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करती तो खुदा भी तुम्हारे चेहरे पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह
क्यों फरामोश करते हो, इनको भूल गए? आज दुनिया कहती है वाह साहबा का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा खादिम साहबा, गुलाम साहबा, जानिसार साहबा, वफादार साहबा, बेटियां देने वाले, बेटियां लेने वाले, पैगंबर के घर गंदुम के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, सत्तू खजूरों के तोड़े उठा उठा के लाने वाले, रब्बे काबा की कसम है। और दुनिया 500 रुपए दे के फुल ही नहीं समाती। वो देखो नबी के दरवाजे पे एक औरत बैठी है जो दूध पीता बच्चा लेके आ गई, क्या लगी घर के कोने कोने में नजर डाली, न शोहर नजर आया, न जवान नजर आया, न अब्बा नजर आया, न भाई दामाद नजर आया। अल्लाह अकबर, ये दूध पीता दूध छुड़ा के ले आई। कमली वाले, अल्लाह के रास्ते में जाके अल्लाह न जाइयो, इसे भी साथ ले जा, अपने सामने बैठा लियो, हाथ में पकड़ करके काफिरों के सामने कर दियो, तीर सीने में लगेगा, पैगंबर तेरी जान का तहफ्फुज होगा, खून इसके अलग से निकलेगा, कलेजा इसकी माँ का ठर जाएगा, जब खून निकलता देखेगा माँ आंसू निकालेगी, अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाएगा। इनको कहते हो ये साहबा का नाम क्यों लेते हैं? खुदाए पाक की कसम है, हुजूर ने हाँ कर दी तो हाँ है, नबी ने ना कर दी तो ना है, नबी ने कह दिया रात है तो रात है, नबी ने कह दिया दिन है तो दिन है। यकीन डाल कौन है? अल्लाह अकबर। नबी का सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज के सफर से वापिस आ रहे हैं, रास्ते के अंदर मेरे अजीजों अपने खादिम से कहा सवारी रोक दे, उतरे और पानी का बर्तन हाथ के अंदर ले लिया, दूर जाके बैठ गए। अल्लाह अकबर, ना पेशाब ना पखाना ना कोई हाजत पूरी की। थोड़ी देर के बाद लोटा पानी का लेके वापिस आ गए। किसी ने कह दिया क्या वजह थी? हम तो समझे पेशाब इस्तंजे के लिए गए होगे। कर रहमत दो आलम के साथ एक सफर बना रहे थे, इसी जगह पे हुजूर की सवारी रुकी, अल्लाह के पैगंबर को हाजत हुई, खुदा का पैगंबर पानी का बर्तन लेके उस जगह जाके बैठ गया जहाँ मैं जाके बैठा था। आज अरसे के बाद उस जगह से गुजर हुआ, मुझे आमना का लाल याद आ गया, सोना लजपाल याद आ गया, फातिमा का अब्बा हसन हुसैन का नाना याद आ गया, अली का ससुर याद आ गया, अल्लाह अकबर, फारूक आजम सिद्दीक का दामाद याद आ गया। और मैंने कहा तुझे पेशाब तो नहीं आ रहा, उस जगह जाके बैठ जाए। दुनिया वुजू की सुन्नत को जिंदा करती है, तू ये मोहम्मद के तरीके को क़यामत तक की सुबह जिंदा करके चला जाए। शादियां करो, शादियां करने की इजाजत है, लेकिन मैं कंजर खाना शादियों के साथ करोगे, हिजड़े नचवाओगे, खुसरे नचवाओगे, मेहंदी की रात फंक्शन करोगे, खुदाए पाक की कसम है हुसैन तो क्या, हुसैन का नाना भी नाराज हो जाएगा, अब्बा भी नाराज हो जाएगा, हुसैन की खाला ज़ैनब नाराज हो जाएगी, हुसैन का खालू उस्मान गनी नाराज हो जाएगा। ओ लोगों, अगर अपनी खराफात को तुमने शादियों ब्याहों में मौत मैयत में खत्म ना किया तो क़यामत के दिन खाली वर्का खुदा के मैदान में लाया जाएगा। दुनिया कहेगी हाजी साहब है, दुनिया कहेगी नेकोकार है, मक्के मदीने में तकाफ करने वाला, दुनिया कहेगी खैरात करने वाला, अपने माल से ज्यादा ज़कात निकालने वाला। अल्लाह फरमाएंगे इसने मेरे नबी के तरीके को दबा दिया और खानदानी रसूमात को उछाल कर रख दिया। ये अपने बेटे की शादी में ढोल बजवा रहा था, तबले बाजे बजवा रहा था, नाच नाच के दिखा रहा था, ये हाजी मुझे इतना बुरा लगा, उसी वक्त मैंने इसके सारे अमलों को गारत कर दिया था। शौक के महीने में कोई भी ऐसे काम करेगा, हर कोई नाराज होगा। शादी करो, मस्जिद के अंदर निकाह करो, धी को दरवाजे से रुखसत करो, लड़के वाले पैगाम दे दें यही रोटी घर से खा के आएंगे, आपकी घर से पानी की बूंद नहीं पिएंगे, आओ आके गाड़ी लेके आओ, मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ, और जो तुमने मेहंदी पे कैसे पैसा खर्च करना है वो मौलवी साहब को दो। अपने इलाके की किसी मस्जिद में दे दो, अपने इलाके के किसी मदरसे में दे दो। देखो फिर घर में रहमत आती है। 9 महीने गुजरने की देर है, गोद में रीरी की आवाज आएगी, देखोगे झांक के बेटी तो राबिया बसिया नजर आएगी, झांक के देखोगे रब्बे काबा की कसम अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। वरना अल्लाह तुम्हारी ऐसी कमाइयों को अस्पतालों पे खर्च करवाएगा, काटा पिट्टी होगी, चीड़ फाड़ होंगे, फटेंगे पेट। उधर कुछ अरसे बाद ऐलान हुआ या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब रहमत वाले नबी ने ऐलान फरमाया, पूरे का पूरा घराना मुसलमान हो गया। खदीजा मुसलमान हो गई, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम मुसलमान हो गई।
حضرت لقیط نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت میرے عزیزو یہ حکم بھی نہیں آیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، سختی کوئی نہیں کرنی، مارنا مورنا نہیں، پڑھے تو پڑھ لے۔ مکہ ملتان ہو، سسرال کراچی ہو نا، آدمی دوری نہیں دیکھتا، سکھ دیکھتا ہے، کہتا ہے سکھی سے رہے گی، بے شک بیاہ دو، انگلینڈ بیاہ دو، چل سکھی زندگی گزارے گی، لڑکا بڑا شریف ہے، اچھا رکھے گا۔ مکے والوں نے جینا پریشان کر دیا، حرام کر دیا، دوبر کر دیا۔ حضور ہجرت کا ارادہ لے کے اللہ کے حکم سے صحابہ کو لے کے چلے۔ ابو العاص نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا میری بیٹی سکی ہے، آج نہیں تو کل اللہ اسے ایمان کی دولت دے گا۔ آپ سیدہ زینب کو چھوڑ کے آ گئے اور کہا حالات کی بہتری ہوئی، وہاں جا کے قدم ٹک گئے، بیٹی میں تجھے بلا لوں گا۔ میرے عزیزوں بھی دوسرا سال گزرا تھا، بدر کا مارکا آ گیا۔ یہ بدر میرے عزیزوں لڑائی کے لیے کافر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے، تجارت کے سامان کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزوں اس میں صرف اپنے کافر نہیں آئے، حضرت علی کا بھائی حضرت عقیل بھی ساتھ آئے کافروں کی طرف سے، نبی کا چچا حضرت عباس بھی ساتھ آئے، اور میرے عزیزوں برادری کا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے نبی کا داماد حضرت لقیط ابو العاص بھی ساتھ آ گئے۔ ادھر مارکا ہوا، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کفار مکہ سردار مکہ 70 کے قریب قیدی ہو گئے۔ جب امام الانبیاء نے نگاہ اٹھائی تو آپ کے قیدیوں میں، مسلمانوں کے قیدیوں کے پاس نبی کا داماد بھی رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا سے پہچانتے ہو یہ وہی ہے جو میں محمد کے دروازے پہ مکے میں دولہا بن کے آیا تھا۔ یوں نہیں کہ اس کی رسی کھول دو، گھر بھیج دو، کھلاؤ پلاؤ، سلوک برابر۔ مسلمانوں کیا کیا جائے، انہیں چھوڑ دیں؟ دو مشورے ہوئے۔ مکے والوں کو، عرب والوں کو لکھائی آتی تھی، اور ادھر میرے عزیزوں اس سے ناواقف تھے صدیق، عثمان، علی صحابہ رضی اللہ عنہما، کہہ رہے یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے ان کو ہمیں لکھائی سکھائیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور جن کو لکھائی نہیں آتی 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم دے دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سب کو پیغام دیا درہم و دینار لے کے آؤ یا لکھائی سکھاؤ۔ ابو العاص نے اپنے بھائی کنانہ کو مکے پیغام بھیجا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، اگر تیرے پاس ہے، اور یا میری بیوی زینب کو پیغام دے دے، کچھ فدیہ دے تاکہ مجھے آزادی دی جائے۔ اما زینب نے بکسے فرولے، اما نے سرانہ اٹھایا ہوگا، تکیہ اٹھایا ہوگا، اما جان نے دائیں بائیں نظر ڈالی ہوگی کہ اپنے تو سارے مدینے میں چلے گئے، پردیس ہوں، اور لوگوں پردیس کے اندر اتنی جلدی دھیرانی کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، اس کی مدد کون کرے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھی ہے، اچانک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے گلے میں لگایا، اور وہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار اتار دیا، کہنے لگی دیور جی کی نانا کا جلدی کری ہار لے کے مکے چلا جا، اور جا کے میرے ابے کو دے کر تیری بیٹی کے پاس اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، میرے گھر والے کو چھوڑ دے۔ جب یہ ہار میرے عزیزوں ابو العاص کے ہاتھ میں گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک ابو العاص لقیط کے ہار کی طرف نظر پڑی، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے، صحابہ کہنے لگے اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا بات ہے آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا لوگوں وہ ہار دیکھو، ہار دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ جمال مدنی صاحب میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک پچھلے دنوں بھی میرے عزیزوں احمد پور شرقیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا، اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا۔ ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی، 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا، کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا، رب روٹ جائے گا۔ بابا ہے مثل بچوں کے برابر ہے، 90 سال کی عمر ہے۔ میں نے کہا بابا کر لے، اللہ اکبر۔ میرے عزیز وہ کہنے لگا حاجل السلام علیکم، اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا۔ اللہ گواہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میری دھیوں میری بیٹیوں کو، اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے، لکھنؤ والے، میرے عزیزوں نندوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں۔ 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن، اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے، مستورات ہے؟ ہاں سنو میری بیٹیوں تمہارے لیے پیغام،
جنہوں نے کل 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 کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے. بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول بول کے. اور کیا چاہ رہی ہو؟ مر جاوے. کہنے لگی مولوی صاحب ہو؟ میں نے کہا جی. کہ عبداللہ نے کہا نہیں تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی. میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے لگی میں نے تو منتیں کی. میں نے کہا بی بی بات کر 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے. کہنے لگی اچھا. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں تو مجھے نہ دکھائیے مجھے دیکھ لے. پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی. میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری آواز سنی تیرے سے بات ہو رہی. پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤں کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے؟ میں نے کہا جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا. میرے سامنے کھڑے رہے میں حضور کو دیکھتی رہی. ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں. پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے. پھر میرے عزیزو میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے. کیا پتا اس کے آنگن میں اس کے ویڑے میں اس کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے. ایسا روئی. مجھے بھی لا دیا. میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو تقریروں میں جائیو جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. اللہ اکبر. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا, میرا ننہال ددیال بڑا اچھا, میرے چاچے بڑے اچھے, کراچی میں میرا ننہال ہے. مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے, کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ لے گی جہاں مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو جہاں رزق مانگتی ہو, جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے. اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے. خدا کی قسم 2 روٹیاں اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے. اس وقت میرے عزیزو عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو 4 سال کی بچی 6 سال کی بچی. اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر. ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر جو رات کو یہ گنو نجروں کرتے ہیں دل کے اجالے میں عصمت دری کرتے ہیں پھر آ کر سبیل دودھ کی پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں. وہ سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی, تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ, تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا دان کی کھاؤ تمہاری مرضی. لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابد تھا, حسین سجدے کرنے والا تھا, حسین رونے والا تھا, حسین بھلائی کرنے والا تھا. بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو. جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے. صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے, زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا. صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے. فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو. صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے, محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا. جلدی جا. جب یہ چلے ابو العاص کہ جی میں نے تیری ماننی تو میری مان لے. کا کیا؟ کہ بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا, جا کے میری بیٹی کو بھیج دے, مجھے بڑی یاد آتی ہے. پھر انہوں نے وعدہ کیا میں جاتے ہی بھیجوں گا, اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا, روانہ کر دیا.
दूसरी मरतबा माले तिजारत लेके फिर मदीने की तरफ आए। मुसलमानों ने आड़े हाथों से आन लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल समेत ले गए। हुजूर ने फिर आजाद कर दिया। जब माल समेत मदीने की गलियों से सरहद पार कर रहे थे, सहाबा कहने लगे अब तो गैरत खा, अब तो कलमा पढ़, देख देख तुमने किया क्या, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। अबुल आस मक्के की मदीने की सरहद पे खड़े होकर रोने लग गए। अचानक मेरे अजीजों निकले, कहने लगे ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, अल्लाहु अकबर, अगर मैंने यहाँ कलमा पढ़ लिया यही रह जाएगा, दुनिया कहेगी नबी का दामाद मुसलमानों का कौम का दुनिया का दामाद लोगों का माल खा गया। मक्के वापिस गए, सहने हरम के अंदर जाके खड़े हुए, अपनी अमानत ले ले, तेरा सोना तुझे वापिस, तेरा माल तुझे वापिस, तेरी चांदी तुझे वापिस। अपने घर नहीं गए, लोगों ऐलान कलमा पढ़ रहा हूँ और मदीने जा रहा हूँ, अपने ससुर के पास जा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, अपने ससुराल जा, रोक सको तो रोक लो। आज अबुल आस कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर ये मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह के नबी की हयाती में साथ, नबी की वफात के बाद मदीने में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, अलग अलग जिंदगी गुजारी। फिर जिलहज के महीने में आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि नबी की एक धी नहीं, नबी की चार है, और चारों में सबसे बड़ी कौन है, और उसके शौहर का क्या नाम है, अबुल आस। तेरे नाम लकीत अबुल आस बिन रबी, अपने बच्चों का नाम रखोगे लकीत, नबी का दामाद है। फिर मेरे अजीजों गलियों में चले जाओ, चौकों में चले जाओ, चौराहों में चले जाओ, हर जगह मेरे अजीजों पंजतन पाक, बेशक पंजतन पाक है, लेकिन इस पंजतन में मेरे अजीजों तुम्हें 3-4 क्यों याद है, 5वां कहाँ चला गया। करबला के शाहसवार की जिंदगी फातिमा की गोद से नाने के कंधे पर। फिर मेरे अजीजों करबला के मैदान में हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया, हजरत हसन कहाँ चला गया। ये कौन हसन है मेरे अजीजों, जब पैदा हुए आपके बाप अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम रखा, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, फरमाया इसका नाम ये ना रख, इसका नाम हसन रख दे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम थे, अल्लाह जल्ला शानू ने इन नामों को संभाल रखा था। ये कौन हसन है, रहमत दो आलम जब भी नमाज पढ़ते इन्हें अपने आगे सामने बिठा लिया करते, ये खुद अक्कर हुजूर की चंडी चढ़ जाया करते। खुदा का पैगंबर सजदे से सर न उठाता जब तक ये अपनी मर्जी से न उतरा करते थे। ये कौन हसन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धी अपने बच्चों अपने शौहर समेत हुजूर के घर रहने के लिए आ गई, जैसे छुट्टियों में आती है, अब्बा के घर आ गई। कुर्बान जाऊं, कितना बेटियों से प्यार है, अपनी बेटी को खटरे पर पास सुला रखा है। या तो दादा नाना देख के बेटी से कहते परे सो जा, बच्चों के शोर की वजह से नींद नहीं आती, मम में ताना दे दे के मार देंगे, ले 2 को छोड़ आती है, सबको ले आई। रात का वक्त है, सैयदा फातिमा सो रही है, हसनैन करीमैन सो रहे, हजरत अली बुक्कल चादर ओढ़ के सो रहे। हजरत हसन उठे, अपनी माँ को हिला के कहने लगे अम्मी मुझे पानी दे दे। अम्मा फातिमा उठी, पानी का बर्तन लेके मटके के पास गई, हुजूर की आंख खुल गई। फातिमा क्या बात है, अब्बा तेरे नवासे ने पानी मांगा। फातिमा यहाँ भी आके आराम करेगी, तू लेट जा, तेरा बाप तेरे काम करेगा, मैं पानी पी लाऊं। ओ नाना जान देख, अल्लाह अकबर, नबी की जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नाना बनना भी नबी ने सिखलाया और बर्ताव नवासों के साथ बर्ताव भी नबी ने बतलाया। पानी का प्याला लेके उठे, अल्लाह अकबर, हुजरे से बाहर निकले, एक बकरी खड़ी थी जिसके थनों में दूध कोई नहीं था। इतने में हज़रत हसन पीछे दौड़ते आ गए, पाक पैगंबर ने बकरी के थनों के नीचे जाके प्याला रख दिया, नबूवत वाला हाथ थनों पर लगाया, थन भर गए, दूध निकलना शुरू हो गया। जब प्याला दूध का लेके आए, फरमाया हसन तूने पानी मांगा था, खुदा का पैगंबर अल्लाह से तुझे दूध लेके पिला रहे। हजरत हसन ने सुना, आंख खोली, फुदक के चुसते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गए और आकर बैठ गए। नाना पहले मैं पीऊंगा। आपने फरमाया तू नहीं पिएगा, पहले तेरा बड़ा भाई पिएगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मांगा है। अल्लाह अकबर, पहले आपने हसन को पिलाया, फिर हजरत हुसैन को पिलाया। फातिमा तू भी 2-4 घूंट पी ले। हजरत अली चादर लेके सो रहे थे। अल्लाह अकबर, नबूवत की आंख से छलकने लगी, कहने लगी फातिमा फरिश्ता भी आ गया और आके कह रहा मुहम्मद, जिस तरह आपने सामने लेटे हुए हो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें ऐसे इकट्ठा खड़ा कर देगा। कौन
حسن رضی اللہ تعالی میرے عزیزو ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے میں پڑھ کے رو رہا ہے، مسکرانے لگ گئے۔ 10,000 مانگ رہا ہے۔ گھر گئے 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حبشی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا، لباس سادہ، کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی، یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا؟ اور چل تیرا کام بن گیا، تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ حضرت حسن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح، حیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا۔ حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ، ہمارے خاندان کو دیکھ، ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ وحشی کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، اور 10,000 لینے والے میری میرا نانا محمد الرسول اللہ، جو ایک سائل کے سوال پر 10,000 درہم دے دے، وہ بیٹے کا حلق دکھا کر میرے عزیزوں لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا؟ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے، حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوے لوگو، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا، آل رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوے لوگو، جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں، ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، تیل دل کی پیاس کے ساتھ نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو، حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بھکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بھکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نوشہر و فیروز نواب شاہ اگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی؟ کا 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے۔ دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے، میرے عزیزوں موبائل پہ سنو گے، میرے عزیزوں یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر میرے عزیزوں امت کو پیغام دے دیا کہ او لوگوں، فاقہ مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی العالی کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواسہ رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔
मुझे क्या पता था कि नबी के नवासे के साथ ये बर्ताव किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हमें देख के हमारे रुख बदल ले, हमारे दरवाजे पर जिब्राइल भी बगैर इजाजत के ना आए। हमें क्या पता था कि हमें करबला की तपती रेत के हवाले से किया जाएगा। ओए लोगों, तुम्हें पता कोई नहीं, मैं मुस्मा का बेटा हूँ। पुलसरात से जब इंसानियत गुजरेगी, आदम गुजरेंगे, नूह नजीउल्लाह गुजरेंगे, इब्राहिम समेत सारे पैगंबर गुजरेंगे। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा, या माशरल सारे के सारे इंसानों, या माशरल अंबिया वल औलिया वल अत्किया व शुहदा व सालिहीन। ओ नेको, सारे नबियों, सारे वलियों, गौस कुतुब अब्दालो, तो अब्दुल कादिर जिलानी क्यों ना हो, तुम बावल ज़करिया मुल्तानी क्यों ना हो, निज़ामुद्दीन औलिया क्यों ना हो, शम्स तबरेज़ क्यों ना हो, तू अल्लाह अकबर, तू इंडिया का जुनैद बगदाद, तू जुनैद बगदादी क्यों ना हो, तू इंडिया का मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्यों ना हो, सारे कुतुब अब्दाल गौस सुन लो, सारी दुनिया के इमामों मुत्तकियों सुन लो, परहेजगारों सुन लो, आंखें झुका लो, बंद कर लो, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, क्योंकि पुलसरात से हुसैन की अम्मा मोहम्मद की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा है। और जिनके पर्दे खुदा कयामत के दिन पुलसरात में बचाए, उनके पर्दे करबला में उजाड़ दे की किसको इजाजत है? मुल्तान के गयूर मुसलमानों, हुसैन का नाम लेने वालों से, हुसैन की मोहब्बत से, मोहब्बत में खून निकालने वाले से पूछो तो सही, सैयदा ज़ैनब की चादर का कितने में सौदा करके आया है। ऐलान कर रहे हुसैन, जो जाना चाहे चले जाओ, कल यूं ना कहना अल्लाह अकबर हमें नवासे ने पिटवा दिया, हमें बच्चों को नवासे ने यतीम करवा दिया, जाओ चले जाओ। अब्दुल्ला बिन साद खड़े हुए, चराग गुल्ले दे रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा, खड़े होके कहने लगे हुसैन आज कह दिया, आइंदा ऐसी बात ना कहना, हमें तेरे नाने की मोहब्बत यहाँ खींच के लेके आई है, रात के अंधेरे में तुझे छोड़ के चले जाए, जब कयामत के दिन सूरज सर पर चमक रहा होगा, तेरा नाना हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, अब हौज़े कौसर पर जाबे कौसर के लिए जाएंगे, तेरा नाना कह देगा करबला के मैदान में मेरे हुसैन को छोड़ आए, हौज़े कौसर पे क्या लेने के लिए आए हो? कौन बहन है? सैयदा ज़ैनब है, भाई को देख के रो रही है कि आज जी भर के देख ले, आज जी भर के आंसू बहा ले, आज भाई के चेहरे पे आंसू निकल रहे हैं, कल सुबह करबला के मैदान में भाई के लाशे पे तड़पते हुए वजूद पे तेरे आंसू निकलेंगे। बहन आगे बढ़ी, कह लगी हमजा शहीद हुए, फूफी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेके आ गई, अल्लाह अकबर, और कहने से भी न रुकी, और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज कर दी, इतनी तो इजाजत दे दो कि अपने भाई के टुकड़ों को अपने सर के दुपट्टे में लपेट लो। इजाजत मिल गई थी। ओ मेरे भैया, जब तेरा कुछ ना बचेगा, अली अकबर अली असगर ना बचेगा, कासिम शब्बीर ना बचेगा, ओनो मोहम्मद ना बचेंगे, हसन की औलाद ना बचेगी, हुसैन करबला के मैदान में जब तेरे जिस्म के टुकड़े खून में लथपथ होंगे, हुसैन मुझे इतनी तो इजाजत दे दे कि मैं अपनी चादर उतार कर आऊं और चादर जमीन पर बिछा कर तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके गठड़ी बना के अंदर ले जाऊं। हुसैन तड़प गया, हुसैन की चीख निकली, कब बहना तेरा प्यार है, बहना तेरा जज्बा, तेरा हुब, तेरा प्यार अपनी जगह, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, अगर अपने भाई की जुबान का लाज रख रही है, खबरदार खबरदार, मेरे टुकड़े भी हो जाए और मेरे टुकड़ों को जंगल के परिंदे अपनी चोंचों में लेके उड़ने लग जाए, खुदा की वास्ते अपने सर से चादर न उतारना, अपना दुपट्टा न उठाना। अगर तू करबला के मैदान में चादर उतार के आ गई तो कयामत के दिन मेरे नाने मोहम्मद की पगड़ी हिल जाएगी। भाई तुझे क्या करना है? बहना मेरे नाने का दिल बचाना है। अल्लाह अकबर। बहन को कहने लगे, भाई बहना तुझे क्या करना है? रो के कहने लगी, अगर तूने मैदान में नाने का दिल बचाना है तो मेरे खैमे में रह के नाने का दिया हुआ तोहफा पर्दा बचा के दिखाना है।
پھر 10 محرم الحرام کا دن اور راڑیوں 10 محرم الحرام کا دن آ گیا. اس بہن زینب کو کیوں سلام نہیں کرتی؟ اس بہن زینب کو سپارہ پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ درود شریف پڑھ کے کیوں نہیں بخشتی؟ ہاتھ میں تسبیح لے کے سبحان اللہ کا ورد کر کے کیوں نہیں بخشتی؟ اللہ اکبر. اور میری عزیزوں دنیا کی بہن کہتی ہے بھیا میری ایک ہی حسرت ہے تیری شادی پہ چمکتا جوڑا پہنو اور پھولوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے سہرا باندھو, سرما لگائی لوں گی. اللہ اکبر, سرما لگائی لوں گی. واہ میری بہن زینب, واہ نبی کی دھی زینب, حسین کی بہن زینب. نہ لال جوڑا تھا, نہ پھولوں کی مالا تھی, نہ کوئی سہرا تھا, نہ سرما لگائی تھی. اللہ اکبر. ادھر حسین کٹ رہا تھا, ادھر سجدے میں زینب سبحان ربی اللہ کہہ رہی تھی. بھائی کی بیعت کو دیکھ کر کہہ رہی تھی او لوگوں تم نے دنیا کے دونوں کے لال چادریں تو دیکھنی ہوگی, آؤ میرے بھائی کو دیکھو جو اپنے خون کی چادر لے کے نیزے کی اور نیزے کی نوک پہ دھولا بلکہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. اسی لیے کہا میرے عزیزوں سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو, لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو, نبی دادا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو. رب الحرام زور کا وقت ہے, اگر تو کسی وجہ سے نماز چھوڑ دے قضا کر کے پڑھ لے اللہ معاف کر سکتا ہے. حسین اگر تلواروں کے سائے میں نماز نہ پڑھتا تو خدا کیا معاف نہ کرتا. میرے عزیزوں پیاس کے لیے پانی نہ مانگا, وضو کے لیے خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور کہا اے لوگوں تم کبھی مکے مدینے میں زمزم سے وضو کر کے دکھاؤ گے؟ آل رسول حسین اپنے خون سے وضو کر کے دکھا رہا ہے. میرے عزیزوں ایسا وضو تھا جس وضو نے فرشتوں کو حیران کر دیا, یہ ایسا سجدہ تھا. اے لوگوں یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں, گناہ کرو تو گناہ لکھتے ہیں, نیکی کرو تو نیکی لکھتے ہیں, 1 کرو تو 10 لکھیں گے, 1000 کرو تو کروڑوں گناہ لکھیں گے. جب حسین نے خون سے وضو کر کے 80-90 تیر تلواروں کے زخم کھا کے جب سجدہ کیا ہوگا تو فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ کتنی نیکیاں لکھے. یا اللہ بتا حج کا ثواب دے, عمرے کا ثواب دے. ثواب نے بھی اس وقت ہاتھ جوڑ دیے ہوں گے اور کہا ہوگا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا, اور وہاں کہا ہوگا یہ ثواب نہیں دیکھا جاتا, محمد کا حسین دیکھا جا رہا ہے. میرے عزیزوں کون حسین رضی اللہ تعالی. اور میرے عزیزوں اگر دنیا کسی کو مار دیتی ہے, کسی کے مرنے پہ لوگ اپنے حق معاف کر دیتے, کسی کے مرنے پہ لوگ کہتے جلدی کرو تو مر گئے اب گلا کیا کرنا. آئے حسین تیری تو شہادت اتنی مظلوم ہے کہ 1400 سال ہو گئے تیرا آج بھی گیلا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تیرے مقابلے میں کبھی یزید کو لا کے کھڑا کر دیتے, تیرے مقابلے میں کبھی شرم شمر کو لا کے کھڑا کر دیتے. اوے لوگوں جسے خدا ذلیل کرے, جسے خدا کا رسول ذلیل کرے. نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا اور رونے لگ گئے. حضرت حسین کہنے لگے نانا کیا بات ہے, ابھی تو آپ ہنس رہے تھے, ابھی آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور رو رہے ہو. کہ میرے نواسے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے خون کو اللہ اکبر ایک کالے اور چٹے رنگ کا جہنم کا کتا پی رہا ہے. جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شمر سامنے آ کے تلوار نکال کے کھڑا ہوا, شمر کو پھل بیری تھی, سفید کالے نشان تھے. حضرت حسین نے شمر کو دیکھا, کہنے لگے صدق اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ میرے خون کو جہنم کا کتا پیے گا. اللہ اکبر. کوفے والوں دیکھو میرے سامنے انسان نہیں کھڑا, حسین کا دشمن اس وقت جہنم کا کتا بن کے کھڑا ہوا ہے. خبردار خبردار, ووٹ جسے مرضی دینا, خبردار پیار محبت کے اظہار جس سے مرضی کرنا, لیکن حسین کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہ آنا. 1400 سال کے بعد آج آپ کو مجھے سمجھ میں آیا حق پر تھا یا باطل پر تھا. آج آیا حق و باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب کوفے کے میدان میں یہ قافلہ جا رہا تھا, کوفے کے بازار میں جا رہا تھا. دیکھنے والے
نے دیکھ کر تالیاں بجائی کہ لگا آگے مزے، انوکھی تبدیلی لینے اگلے انوکھی تبدیلی کرنے آئے تھے۔ اللہ اکبر، تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں تو کیا سمجھتے تھے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ہم نے تو یکم محرم الحرام کو جب تمہارے قافلے کا رخ کربلا کے میدان کی طرف مڑا تھا، ہم نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو دیا تھا کہ گن گن کے تمہارے سے بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سے سنا کہ لگی ظالموں شرم کرو، مرنے کے بعد دنیا گلے چھوڑ دیتی ہے، مرنے کے بعد تو دشمنی ختم کر دیتی ہے۔ تم قتل ہونے شہید ہونے کے بعد حسین کے نبی کے نواسے کو تم کس طرح گلوں کے ساتھ یاد کر رہے ہو؟ اتنے میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا بی بی آگے کیا پلان ہے؟ پھر لڑنے کے لیے آئے گی، اپنے بچے اپنے جوان لے کے آئے گی، پھر لشکر لے کے آئے گی۔ ہائے میرے عزیزوں، کوفے کے بازار میں پورا کنبہ اور بچے کے جسم پہ کٹ آ جائے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بہن کو خبر ملے، اپنے شوہر سے کہتی ابھی لے کے جا، جب تک نہیں کھونی گی حرام میں کچھ کھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس زینب کے کلیجے کو کیا داد دو گے؟ اس کے حوصلے کو کیا داد دو گے؟ تو پورا کربل کا میدان خاندان سے کٹا ہوا بھرا پڑا ہے، پھر بھی صبر و استقلال کا دامن سر کو چھپائے ہوئے گئی، اور زین العابدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھتیجے کہ جی پھپھی اماں کہ میرے بھتیجے یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پھر دوبارہ آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ اے ایسی شکست دی قیامت تک تمہارا سر نہیں اٹھے گا۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اس کتے کو آج جواب نہ دیا تو قیامت تک اللہ اکبر دنیا کے کتوں کے منہ میرے بھائی کی طرف منہ کھلے گے۔ کہنے لگی بیٹے ان سے پوچھ کر تمہارے ہاں زور کا وقت کب ہوگا؟ کبھی تھوڑی دیر بعد ہوگا۔ اذان کون دے گا؟ کب مؤذن دے گا؟ جب اذان ہوئی کہنے لگی ابھی بتلاتی ہوں۔ اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زینب سے برداشت نہ ہوا، چیخیں نکل گئی۔ زین العابدین دادے کا نام سن کر کوکے مار کے رونے لگا کہ پھپھی اماں کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر نانا محمد یاد آ گیا، جن کو گودیوں میں کھلایا، جن کو کندھے پر بٹھایا، جن کو زبان نکال کر چوسائی، آج کربلا کے میدان میں اس طرح بے وارث پڑے، ان کے کفن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، ان کو کوئی دفنانے کے لیے ان کے اوپر مٹھی بھر مٹی ڈالنے کو تیار کوئی نہیں۔ وہ کہاں گیا حرامڑی کی اولاد جو کہہ رہا تھا دوبارہ آؤ گے؟ وہ کہاں گیا بے ایمان کا بچہ جو کہہ رہا تھا دوبارہ سر اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر سامنے آیا۔ اللہ اکبر کہنے لگی بھتیجے کجی پھپھی اماں کیسے پوچھ کہ شہر کس کا؟ کہنے لگے ہمارا، کہ وطن کس کا؟ ہمارا، حکومت کس کی؟ کا ہماری، مسجد کس کی؟ ہماری، مؤذن کس کا؟ ہمارا، امام کس کا؟ ہمارا۔ اذان کا وقت کس نے تعین کیا؟ کہ ہم نے۔ اذان کس کی اجازت سے دی؟ کہ ہماری اجازت سے۔ کہ اذان تو نے سنی، بتا بتا اذان میں شمر کا نام آیا یا شمر کے بابے کا نام آیا یا میرے دادے کا نام آیا، حسین کے بابے، فاطمہ کے بابے کا نام آیا؟ کانپ گیا، لرز گیا، کہنے لگا تمہیں کاٹ دیا، مٹا دیا، پھر بھی تمہارے دادے کا نام ہے۔ اے ظالمہ، اگر آج ہمارا کربلا میں قربہ کشنے کے بعد تیرے دادے کا نام آتا تو جیت تیری تھی، ہار ہماری تھی۔ کٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد، پٹنے کے بعد آج بھی اذانوں میں ہمارے دادے کا نام گونج رہا ہے تو سن لے، کوفے والے تم ہار گئے، محمد کے گھرانے والے جیت گئے۔ اور لوگوں، تم اس جیت کو، سیدہ زینب نے جس جیت کا اعلان کوفے کے بازار میں یزید کے دربار میں کیا تھا، تم اس جیت کو ہار کے اندر کیوں بدل رہے ہو؟ سجدہ کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل پڑھنے والا، خیرات کرنے والا، دیوں کو دیکھ لو، پردے بچانے والی، چہرے چھپانے والی، پیر کی جوتی کے رنگ کو بھی پردے سے ڈھانپنے والا قربان رسول کا ملے گا۔ خدا را خدا را خدا را، اور امت کے نوجوان لو، اگر نماز پڑھتے ہو تو ان 10 دن میں اور نمازوں کی کثرت کرو، مسجدوں کو بھر دو۔ جمال مدنی سے، عزیزی صاحب سے کہہ دو آج ان 10 دنوں میں مسجد کو تالا نہیں لگے گا، امت کا نوجوان وہ سجدہ کرے گا جو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، وہ قرآن پڑھے گا جو حسین نے نیزے کی ایڑی پہ پڑھا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد آباد کر دو، راتوں کو سونا چھوڑ دو، اور تہجد میں، نمازوں میں، اذانوں میں، اداؤں میں، تبلیغ میں، سروزے میں، چلے میں، قرآن کی تلاوت میں، اور میرے عزیزوں خیرات میں، کردار میں، سخاوت میں، پرایوں کو، دشمنوں کو معاف کرنے میں، اپنوں کو گلے لگا کر ساری دنیا کو بتا دو حسین کل بھی ہمارا تھا، حسین آج بھی ہمارا۔ نمازوں کا اہتمام کرو گے میرے بھائی، 9-10 محرم کا روزہ رکھو گے، فرض نہیں ہے، نفلی ہے،
رکھ کے دکھاؤ گے انشاءاللہ تعالی. حسین پگڑی والا، ٹوپی والا، داڑھی والا، حسینیوں کی پہچان بتلا کے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں حسین کی پہچان دے کے جا رہا ہوں. پگڑی حسین کی شان میرے عزیزوں، ٹوپی حسین کی شان، داڑھی حسین کی شان، ٹخنوں سے چلوار اونچی حسین کی شان، تقوی حسین کی جھولی کی لونڈی، پرہیزگاری خیرات سخاوت حسین کی شان ہے. بتاؤ بتاؤ، ٹوپی پگڑی داڑھی کا خیال کون کون رکھے گا اور حقیقی معنوں میں کون کون حسینی بل کے دکھائے گا؟ اب تم خیرات کرو، جو مرضی کرو، اللہ قبول فرمائے، لیکن ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا. کس کی رضا کے لیے؟ اور جس کے پاس پیسے کوئی نہیں، ضروری نہیں ادھار پکڑے، ضروری نہیں کہ ساتھ والی سے 1000 ادھار لے. بوبو تجھے وہ تو مجھے 1000 ادھار دے دے، میں دودھ کے شربت بناؤں گی، اگلے ہفتے شور سے لے کے دے دوں گی. اور نہ کربلا کے میدان میں دودھ کا شربت نہیں پیا تھا، کربلا کے میدان میں سادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، بلکہ فاقہ مستی میں رہ کر اللہ کا قرآن سنایا تھا، خاموش رہ کر پیغمبر نانے کا پیغام پہنچایا تھا. یہ پیغام کربل کے میدان میں کربلا والوں کے ساتھ دفن نہ کرو. یہ پیغام اٹھتے اٹھتے میرے عزیزوں پوری دنیا میں پھیلا. یہ پیغام نظام الدین میں آیا، یہ پیغام حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کی جھولی میں آیا، یہ مقام یہ پیغام مولا رشید احمد گنگوہی کے پاس آیا، یہ امداد اللہ مہاجر مکی مدنی کے پاس آیا، یہ پیغام مولا قاسم نانوتوی کے پاس آیا. یہ پیغام کا بیڑا پھر مفتی محمود کے کندھے پر ڈال دیا. یہ بیڑا پھر میرے عزیزوں شیخ العرب والا جب حسین احمد مدنی کی جھولی میں دے دیا، پھر مولانا یوسف بنوری کو دے دیا، پھر غلام اوس ہزاروی کو دے دیا، امام الاولیاء لاہوری کو دے دیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کو دے دیا. یہ پیغام میرے عزیزوں زبان در زبان، کندھے در کندھے چلتا رہا ہے. آج یہ پیغام میرے عزیزوں مدنی صاحب کی مسجد میں آپ کے اور میرے کندھے پہ ڈال دیا گیا. میرے عزیزوں اس پیغام کو پہنچانے کا بیڑا اٹھاؤ گے، اس پیغام کو اپناؤ گے، امت تک اس پیغام کو پہنچاؤ گے تو خدا کی قسم دنیا حسینی نہیں کہے گی، عرش والا حسینی کہے گا. دنیا میرے عزیزوں امتی نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا امتی کہے گا. میرے عزیزوں دنیا تمہیں غلام نہیں کہے گی، عرش والا نبی کا غلام کہے گا. میرے عزیزوں یہ دیکھو اللہ کا تحفہ، محرم اور حرام کا مہینہ، نوازوں کی قربانی کے ساتھ 14 اگست کا دن بھی اللہ نے دے دیا. میرے عزیزوں حسین بھی ہمارا، حسین کی اماں ہماری، حسین کی بہن کی عزت ہماری، خاندان نبوت کی عظمت ہماری، کربلا والے ہمارے، احد والے ہمارے، بدر والے ہمارے، میرے عزیزوں ہجرت کرنے والے ہمارے، تبوک والے ہمارے، حنین والے ہمارے، شہداء اسلام ہمارے، میرے عزیزوں سرحد والے ہمارے، جھگ والے ہمارے، پنجاب والے ہمارے، بلوچستان والے ہمارے. میرے عزیزوں آج 14 اگست کی رات ہے، اپنے سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کر کر شکرانہ مناؤ کہ اللہ نے یہ آزاد خطہ ارض عطا فرما دیا. اور سنو 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 لوکل مہاجروں کو پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم متحد ہو جاؤ. جب ملک پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پنجابی پنجابی نہ رہا، بلوچی بلوچی نہ رہا، ہندی ہندی نہ رہا، سندھی سندھی نہ رہا. سب نے ہاتھوں میں ہاتھ کی کڑیاں بنا کر پوری دنیا کے کفر کو، کراڑوں کو، ہندوؤں کو، بد مذہبوں کو ایک پیغام دیا تھا، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارا تمہارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. افغانستان سے رشتہ کیا، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، مکہ مدینے سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ بلند لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह 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 अल्लाह 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 हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कर ले थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर ले मेरे। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजा आया अल्लाह के जिक्र में? करोगे मेरे भाई? ये थोड़ा सा रात को कर लिया करो, तन्हाई में बैठकर अपने बच्चों को साथ बिठा लिया, आ जाओ भाई आप मीठी मीठी बोली में अल्लाह को याद करें, लरब लहजे में अल्लाह को याद करें, ताकि हमारा घर भी नूर का मरकज नजर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर से आपके इलाके में जमात आई हुई है 3 दिन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत व तबलीग, वो जो सबक हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में दिया था, ये सबक सुनाने के लिए आपके पास आए हैं। और जिन्होंने हुसैन के सबकों को पढ़ा वो घर नहीं बैठे, वो बस्ता लेकर फिर अल्लाह अकबर ऐसे मैदान में निकले, मौत आ गई, कभी घर में लौट के नहीं देखा। 9-10 मुहर्रमुल हराम की छुट्टी तो आएगी मेरे अजीज, फिर आगे जुमे का दिन आ रहा है, तो तुम भी मिशन हुसैनी और पैगाम हुसैनी को मेरे समेत लेकर, हम तो रोजाना अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, और आप भी हमारा साथ दीजिए, इन जमात वालों की, इन अल्लाह के मेहमानों की हौसला अफजाई कीजिए। तो बताओ इंशाअल्लाह 8, 9, 10 ये 3 दिन अल्लाह के रास्ते में कौन निकलेगा मेरे भाई? इनके नाम लिखो भाई, नाम लिखो, 2 अफराद खड़े हुए।